بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کا تعارف استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی نظر میں یہ اصل سخن اور موضوع ہے کہ پہلا سوال جس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ فلسفہ کیا ہے، کہ تقریباً چاہتے ہیں کہ آج اور کل کے جلسے میں اس بحث کو سمیٹ لیں اور دوسری بحث میں داخل ہوں۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن بہرحال مقصد ہمارا فلسفے کا تعارف ہے، لہذا بہت زیادہ تفصیلات بھی یہاں پر مقصود نہیں ہیں۔ گزشتہ 2 جلسوں کے اندر عرض ہوا کہ اس سوال کا جواب مغربی سرزمین پر کیسے دیا گیا۔ مغربی سرزمین پر اس سوال کے جواب میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے۔ اگر انسان ان اصطلاحات اور ان تاریخی طور پر تحولات اور تغیرات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو مقصد شاید واضح نہ ہو سکے۔ عرض ہوا کہ اصل میں ارسطو نے فلسفے کے عنوان سے جو مباحث ذکر کیے تھے وہ در حقیقت وجود اور وجود کے احکام کلیہ کا بیان تھا۔ عالم ہستی، اس ہستی کو سمجھیں اور ہستی کی عمومی خصوصیات اور کلی خصوصیات کے بارے میں کچھ مسائل تھے جن کو ارسطو نے طبیعیات کے بعد ذکر کیا۔ تو اصل میں تو فلسفے کا مقصد یہ تھا، اور انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے کہ ہدف بھی حقیقت میں کشف حقیقت تھا، کشف واقعیت، حقیقت اور واقعیت کو پہچاننا، اس کو کشف کرنا، یہ اصل میں ہدف تھا۔ اور روش اور اسلوب بھی عقلی تھا، یعنی ان مسائل کا اثبات عقلی طریقہ کار سے ہوتا تھا۔ مغربی سرزمین میں نشأت ثانیہ کے بعد، رونیسانس کے بعد آہستہ آہستہ فلسفی مباحث میں تحول آنا شروع ہو گیا۔ جو جدید فلاسفر تھے ان لوگوں نے بہرحال فلسفے کے ان مباحث کو تو ذکر کیا، لیکن ایک اور بحث آہستہ آہستہ مغربی سرزمین پر ہونے لگی، اور وہ بحث یہ تھی کہ خود معرفت بشری کیا ہے۔ بھئی ہم لوگ جو عالم ہستی کی شناخت اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وجود کے کلی مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں، اصلاً یہ سوال آہستہ آہستہ جنم لینے لگا کہ معرفت کیا ہے، پہچاننا کیا ہے، علم کیا ہے۔ اصلاً ہم وجود اور وجود کے احکام کلی کو سمجھ بھی سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے۔ ان مسائل نے آہستہ آہستہ جنم لینا شروع کیا، حتیٰ ڈیکارٹ جیسا بندہ جو فلسفہ جدید کا فادر اور باپ سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی ان مسائل پر اچھی خاصی بحث کی،
اور اس کے بعد تو آہستہ آہستہ ان مباحث نے جگہ لے لی. یعنی وہاں کے فلسفیوں نے کہا کہ بھائی عالم ہستی اور عالم وجود کو حقیقی معنی میں سمجھنے سے پہلے خود اپنی سمجھ کو سمجھنا چاہیے کہ آیا میں سمجھ بھی سکتا ہوں یا نہیں سمجھ سکتا. میں اپنے علم و ادراک کے حدود اور قلمرو کو سمجھوں، کہاں تک میرا علم جا سکتا ہے اور میرا علم کس طریقے سے ہوتا ہے. علم کے ذریعے سے آیا واقعیت تک انسان پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا. انسان کے ذہن میں جو تصورات ہیں یا نظریات ہیں یہ کس طریقے سے جنم لیتے ہیں، تصورات کی کتنی اقسام ہیں، اور اس طریقے کے بہت سارے مباحث کے جن کا تعلق انسان کے علم، فکر اور معرفت کے ساتھ تھا. یہ مسائل چلتے رہے. میں نے عرض کیا کہ مغربی سرزمین میں کانٹ وہ فلسفی ہے کہ جس نے آج تک عالم غرب کو اپنی فکر کے تحت شعاع قرار دیا ہوا ہے. تو کانٹ اور کانٹ کے بعد اصلاً فلسفے کا مسیر اور راستہ تبدیل ہو گیا. اب تک جو فلسفے کا دعویٰ تھا کہ میں نے عالم ہستی اور وجود کو پہچاننا ہے، عالم ہستی اور وجود کے مسائل کو سمجھنا ہے، تو کانٹ کا جو نقادی فلسفہ تھا اس نقادی فلسفے کا مرکز اور محور انسان کی معرفت تھی، انسان کا تفکر تھا. انسان کیسے سوچتا ہے، انسان کہاں تک سوچ سکتا ہے، انسان کی سوچ میں سے کون سی سوچ معتبر ہے. ان مسائل پر تقریباً کانٹ کا بڑے پیمانے پر فلسفہ گھومتا ہے. عرض کیا کہ کانٹ بھی جو اس نقطے تک پہنچتا ہے پیچھے سے وہ تجربی اور عقلی فلاسفرز کا جھگڑا تھا. وہ جو ایک نسل ڈیکارٹ کی چل رہی تھی، ایک نسل فرانسس بیکن کی چل رہی تھی، تجربی اور عقلی فلسفی دو دھڑے بن چکے تھے خود مغربی سرزمین میں 16ویں صدی کے بعد. تو تقریباً 2 صدیوں کے اندر یہ جھگڑا چلتا رہا مختلف طریقوں سے. تو کانٹ وہ بندہ تھا کہ جس نے آ کر کوشش کی کہ بالآخر بھائی اس جھگڑے کا آخری فیصلہ ہونا چاہیے. آیا روش عقلی معتبر ہے یا روش عقلی معتبر نہیں ہے؟ فقط روش تجربی ہونی چاہیے، جیسے کہ ڈیوڈ ہیوم کہہ رہا ہے جس مسئلے کے اندر بھی روش تجربی نہ ہو اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا نہ عقلی روش بھی ہونی چاہیے. تو یہاں پر وہ کانٹ اپنا عظیم نظام پیش کرتا ہے کہ جس کے بعد تقریباً مغربی سرزمین عقیدتاً کسی حد تک کانٹ کی مقلد بن جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کانٹ اور کانٹ کے بعد فلسفے نے اپنا مسیر اور اپنا راستہ تھوڑا سا تبدیل کیا. وہ فلسفہ جو ابھی تک وجود اور وجود کے احکام کلی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، کانٹ اور کانٹ کے بعد فلسفہ اصلاً معرفت بشری کے ساتھ منسلک ہو گیا. فلسفے کا اہم کام یہ ہو گیا کہ انسان اپنی فکر کو سمجھے، کیونکہ آپ اپنے فکر اور تفکر کے ذریعے سے ہستی کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے فکر اور تفکر کو سمجھیں کہ آیا آپ اپنے فکر اور تفکر کے ذریعے سے ہستی کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا یہاں پر اب ہدف بھی یہ بن گیا کہ انسان کی معرفت، انسان کے ادراکات اور انسان کے علم کی ارزش گزاری کی جائے، اس کی قیمت لگائی جائے کہ کون سی فکر درست ہے، کون سی فکر درست نہیں ہے. کسی بھی فکر کے درست ہونے کا معیار کیا ہونا چاہیے، کسی بھی فکر کے غلط ہونے کا معیار کیا ہونا چاہیے.
آیا ہمارے پاس کوئی ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ صحیح ہو اور کوئی ایسی فکر ہے جو ہمیشہ غلط ہو، یا نہ بعض افکار کسی کی نسبت سے حقیقت ہے اور صحیح ہے، اور بعض افکار کسی کی نسبت سے غلط ہیں اور کاذب ہیں۔ تو یہ اصل ہدف بن گیا۔ پہلے فلسفے کا ہدف یہ تھا کہ انسان کشف حقیقت کرے، حقیقت کو پہچانے، عالم کو پہچانے۔ لیکن کانٹ اور کانٹ کے بعد اصلاً فلسفے کا ہدف ہی یہ بن گیا کہ انسان اپنے ادراک کو سمجھے، اپنی سوچ کو سمجھے۔ اور روش بھی جو تقریباً یہ لوگ اپناتے تھے کانٹ اور کانٹ کے بعد تقریباً عقلی، تحلیلی، احساساتی، یہ اس قسم کی روش بھی اپنائی جاتی تھی۔ یہ مغربی سرزمین میں فلسفے کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ فلسفہ خود ہستی شناسی سے معرفت شناسی کی طرف آ جاتا ہے، وجود شناسی سے علم شناسی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ تھا۔ اس کو آپ فلسفہ جدید بھی کہہ سکتے ہیں۔ کانٹ اور کانٹ کا فلسفہ کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ کانٹ نے کون سا نظام پیش کیا، آیا اس کا نظام پورا مکمل طور پر قابل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اعلیٰ یہ تفصیلی گفتگو ہے کہ کیسے وہ آ کر عقل کو تقسیم کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے تفکرات کو کیسے تقسیم کرتا ہے، پھر اس کے مشہور جو مقولات ہیں ان کو وہ کس طریقے سے ذکر کرتا ہے، کہ یہ دیکھے فلسفہ غرب کے ساتھ مربوط ہے۔ ہم یہاں پر ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتے، صرف تعارف کرانا ہے اور اشارہ کرنا ہے۔ باقی تو اصل گفتگو ہماری انشاءاللہ اسلامی فلسفے کے بارے میں ہوگی۔ یہ دوسرا اسٹیپ کا ہے، یہ دوسرا مرحلہ کا ہے کہ فلسفہ وجود شناسی سے معرفت شناسی کی طرف چلا گیا، علم کی پہچان۔ اچھا، آہستہ آہستہ یہ جو آگے چلا، غرب کے اندر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ جس کو فلسفہ معاصر کہتے ہیں، موجودہ زمانے کا فلسفہ۔ دیکھیں، اسلامی دنیا میں آپ کو یہ تین مرحلے نہیں ملیں گے۔ اسلامی دنیا میں فلسفہ جو تھا وہ فلسفہ ہے، آج بھی فلسفہ ہے، کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی آگے، اور کچھ گفتگو کر بھی چکے ہیں۔ جو فلسفے کا اصل ہدف تھا وجود شناسی، ہستی شناسی، وجود اور ہستی کے کلی احکامات کو بیان کرنا، وہ آج تک بھی مباحث ہیں۔ لیکن جو مغرب کے اندر یہ معرفت شناسی کے مباحث آ گئے، علم شناسی کے مباحث آ گئے، اور فلسفہ اصلاً تبدیل ہو گیا خود معرفت بشر کی طرف، یہ ایسے عالم اسلام میں نہیں ہوا۔ اگرچہ معاصر زمانے میں معرفت شناسی کے، علم شناسی کے مباحث ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہے، لیکن وہ ایک جداگانہ چھوٹی سی فلسفے کی شاخ سمجھی جاتی ہے، ایپسٹامولوجی کے لحاظ سے، شناخت اور معرفت کے لحاظ سے، کہ اس وقت بھی وہ ہے اپنی جگہ پر، کہ اس کی طرف میں بعد میں اشارہ کرتا ہوں کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مباحث کو کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے کس طریقے نے ان مسائل کو آگے کیا، کہ وہ انشاءاللہ ہم اسلامی فلسفے کا تعارف یا تاریخ کا جب بیان کریں گے تو وہاں پر ذکر کریں گے۔ لیکن ابھی میں مغربی سرزمین کی تھوڑی سی سرگزشت بیان کروں اور اس چیپٹر کو کلوز کروں، کہ کانٹ اور کانٹ کے بعد یہ ہوا۔ اچھا، معاصر فلسفے میں جو تیسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اس معرفت سے اور تھوڑا سا پیچھے گیا۔ فلسفہ اصلاً بن گیا زبان شناسی۔ پہلے تھا وجود کے اور ہستی کے احکامات کو پہچاننا۔ مغربی فلسفیوں نے کہا کہ بھائی وجود اور ہستی کو پہچاننے سے پہلے خود آپ اپنے علم کو پہچانیں، معرفت کو پہچانیں، لہذا معرفت کے بارے میں گفتگو کی۔ معاصر زمانے میں ایک اور لہر آئی، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اپنی معرفت اور علم کو پہچاننے سے بھی پہلے ضروری ہے کہ خود آپ اپنی لینگویج اور زبان کو پہچانیں۔ فلسفی جو کہہ رہا ہے وہ اصلاً کیا کہہ رہا ہے؟ تفکر کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، علم کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے کہ آپ علم کے بارے میں گفتگو کریں۔ اصلاً اس سے پہلے خود زبان کو پہچانیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے سے کہہ رہا ہے،
کوئی بھی بات جو کہی جاتی ہے وہ کتنے طریقوں سے کہی جاتی ہے، متکلم کیا کر رہا ہوتا ہے، سامع اس سے کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ بہت سارے مباحث آ گئے زبان بشر کی طرف، کہ معاصر فلسفے میں جو فلسفہ تحلیلی کہلاتا ہے، زبان کا فلسفہ کہلاتا ہے، وہ تقریباً یہی مرحلہ ہے کہ اس جگہ پر جو مقصد اصل ہے وہ ہے الفاظ بشر کی تنقیح، ان کو واضح کرنا، ان کو روشن کرنا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور روش بھی یہاں پر وہی ہے، اسلوب تحقیق زبان۔ کسی بھی زبان کو تحقیق اگر کرنا چاہے، اس میں ریسرچ کرنا چاہے، تو آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یہ معاصر فلسفہ کہ تقریباً مغربی فلسفہ اس نقطے پر آ کر پہنچا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، آپ اس کو ارتقاء کہیں، آپ اس کو تنزل کہیں، لیکن بہرحال مغربی فلسفے کی سرگزشت یہی ہے کہ مباحث ہستی شناسی اور وجود شناسی سے چلے، پھر معرفت شناسی کے بارے میں آئے، کیونکہ علم کے بہت سارے مسائل حل نہیں ہو پا رہے تھے، کچھ شبہات اٹھ رہے تھے، ان شبہات کو حل کرنے کے لیے اصلاً فلسفے کو ان لوگوں نے منعطف کر دیا معرفت اور علم کی طرف، اور پھر یہاں پر بھی کچھ شبہات اور اشکالات ایسے آئے جو زبان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو فلسفہ عملی طور پر مغربی سرزمین پر زبان شناسی بن کر رہ گیا۔ یہ مغرب کے اندر سرگزشت ہے فلسفے کی، لیکن الحمدللہ عالم اسلام میں اس طریقے سے نہیں ہوا۔ عالم اسلام میں جو فلسفے کا اصل موضوع تھا، وجود شناسی اور وجود کے احکام کلی کو بیان کرنا، وہ اپنی جگہ پر آج بھی قائم ہے، وہ مباحث ہیں۔ باقی جو علم شناسی کے مباحث تھے، ہمارے فلاسفہ اسی فلسفی مباحث کے اندر ان مباحث کو ضمناً ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علم خود وہاں پر فلسفے کے اندر ایک چیپٹر رہا ہے کہ جس علم کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ کچھ شبہات بڑھے تو ایک اور چیپٹر فلسفے کے اندر بڑا وجود ذہنی اور وجود خارجی کے عنوان سے، اور اسی طریقے سے شبہات جو آگے بڑھتے رہے اور خصوصیت سے انقلاب کے اوائل میں، بلکہ انقلاب سے کچھ پہلے، جیسے ہی مغربی سرزمین کے متون اور کتابوں کا بڑے پیمانے پر ایران میں بھی ترجمہ ہونا شروع ہوا، تو ایرانی جو ہمارے اسلامی فلاسفرز ہیں کہ معمولاً فلسفے کو، حیات فلسفی کو عالم اسلام کے اندر آگے چلانے والے، بہرحال اس تعصب سے ہٹتے ہوئے کہ اگر ہم کسی قوم اور ملت کے تعصب میں پڑے، اس تعصب سے ہٹتے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایرانی سرزمین کا بہت بڑا کمال رہا ہے، ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ عربوں میں بھی کچھ فلسفی پیدا ہوئے، میں انکار نہیں کرتا کہ مغربی سرزمین پر بھی ابن رشد و ابن باجہ جیسی شخصیات تھیں، لیکن حقیقی معنی میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے والی یہی ایرانی سرزمین رہی ہے اور یہاں کے فلاسفہ رہے ہیں۔ تو اب انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے جیسے ہی مغربی سرزمین سے مغربی فلسفی متون کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں کے اسلامی فلاسفرز بھی وہ شبہات، وہ اشکالات کہ جن کی وجہ سے وہ لوگ اصلاً فلسفے کا مسیر اور راستہ تبدیل کر چکے تھے، یہاں پر بھی فلسفیوں نے ان مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کیا، ان پر بھی مباحثہ کرنا شروع کر دیا، ان پر بھی نقد و تحلیل بیان کرنا شروع کر دی، کہ الحمدللہ یہاں پر یہ ہوا کہ یہ لوگ اس معرفت والے مسائل کے سامنے عاجز نہیں ہوئے، ان لوگوں نے بخوبی ان معرفت شناسی کے مسائل کو خوبصورتی سے حل کیا، کہ بہرحال اس میں جو مستقل طریقے سے ایک کتاب میں کہوں کہ خوبصورت ترین کتاب کہ جس نے ان مباحث کو اچھے طریقے سے ہمارے سامنے منعکس کیا، وہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول فلسفہ ہے، اصول فلسفہ و روش ریالزم، کہ یہ کتاب عالم اسلام میں فلسفے پر لکھی جانے والی کتابوں سے منفرد کتاب ہے، کہ اس کتاب کے اندر بہت زیادہ ناظر ہیں مرحوم علامہ طباطبائی اس مغربی فضا کی طرف بھی، ان مغربی مسائل کی طرف بھی جو فلسفے کے نام پر اٹھے، ان میں سے بہت سارے مسائل کی طرف ناظر ہیں، اور اس کتاب کو اصول فلسفہ و روش ریالزم کو 4 چاند لگا دیے مرحوم
استاد شہید مرزا مطہری کی شرح اور تعلیقیں نے، کہ آپ نے اس اصول فلسفہ کی ایک بہترین شرح اور تعلیقہ لکھا کہ وہ واقعاً جسے کہا جائے ہمارے ہاں ایک خوبصورت ترین مباحث کا مجمع تھا، کہ جس کے اندر معرفت بشری کے بہت سارے مسائل کو چھیڑا گیا، بہت سارے شبہات، اشکالات جو ان کے لیے اٹھتے تھے ان کو اس کتاب کے اندر پیش کیا گیا۔ پھر آغا مطہری کے بعد جو معاصرین میں مثلاً آ جاتے حضرت استاد مصباح یزدی اور دوسرے بزرگان، ان لوگوں نے تو اس معرفت شناسی کے مسائل کو باقاعدہ تفصیلی طریقے سے اور منسجم طریقے سے فلسفے سے پہلے ایک فلسفے کے مقدمے کے طور پر معرفت شناسی کے مباحث کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو معرفت شناسی کے مسائل تھے، علم کے مسائل تھے، کہ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو ان مسائل کے بارے میں ہم اس فلسفے کے تعارف کے بعد شاید ایک تعارف اس اور شناخت کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ لیکن یہ سرگزشت مغرب کی تھی، اور اس طریقے سے عالم اسلام کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی دنیا میں فلسفہ اپنی اسی جگہ پر موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں اس چیپٹر کو بالکل آج کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خود دیکھا کہ مغربی سرزمین پر فلسفہ اس اتار چڑھاؤ کا شکار رہا کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر جا کر ختم ہوا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مغربی سرزمین میں ایک فلسفے کے نام پر اس وقت کوئی جامع نظام موجود ہو اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ مختلف فلسفیوں کی اپنے لحاظ سے کاوش ہے، ان کی زحمت ہے، جن جن مسائل کو انہوں نے بہت زیادہ درخور اہمیت سمجھا ان مسائل پر انہوں نے گفتگو کی۔ میں نہیں کہتا کہ وہ اصلاً بے ارزش ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ایسے نہیں کہتا، لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ مغربی سرزمین ان معرفت شناسی کے مسائل میں اس طریقے سے سرخرو نہیں ہوئی جس طریقے سے سرخرو ہونے کا حق حاصل تھا، لہٰذا وہ معرفت کے باب میں تقریباً شکاکیت، نسبیت گرائی اور اس دلدل میں پھنس گئی۔ لیکن مغربی سرزمین کا ایک جو امتیاز رہا ہماری اسلامی سرزمین سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے علوم تجربی میں بہرحال بہت زیادہ کاوش کی، علوم تجربی میں انہوں نے بہت زیادہ زحمت کی، اور یہ پوری دنیا بھی دیکھتی ہے کہ علوم تجربی میں وہ لوگ کس نقطے تک پہنچے، کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، کہ ان علوم تجربی نے اتنا مغربی سرزمین کو یعنی ایک خاص تفکر کی طرف یہ سائنسی اور تجربی علوم کی تحقیقات اور ارتقاء نے اتنا ان کو آگے بڑھایا کہ حتیٰ کہ دوسرے سارے کے سارے علوم تحت الشعاع ہو گئے، دوسرے جتنے بھی علوم تھے وہ اسی تجربی طریقہ کار کے سامنے دب کے رہ گئے۔ تو آیا واقعاً حقیقت اس طریقے سے ہے کہ سائنس اور تجربے کے علاوہ کوئی بھی علم قابل بھروسہ نہیں ہے، یا نہ فلسفے کے جو عمومی مسائل تھے بہرحال جن کی اہمیت گزشتہ زمانے میں تھی ان کی اہمیت آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے یا آج بھی اسی طریقے سے قائم نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کو ایک چھوٹا سا تتمہ ہے کہ جس کو میں کل کے درس میں ذکر کر کے اس چیپٹر کو بالکل کلوز کر دوں گا۔ خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہوا کہ مغربی سرزمین میں آپ نے دیکھا کہ فلسفے کے اندر کتنے اتار اور چڑھا ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔